ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آیا ہے توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں ہے، عہد کی شامل ہے زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ وسمیتها حرز الامانی تیمنا ووجہ التہانی فہنہ متقبلا۔ کتاب کا مقدمے کا جو شعر نمبر ہے وہ ہے 70۔ یہاں سے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اب اپنی کتاب کا تعارف کرائیں گے۔ جو قصیدہ انہوں نے بنایا نا، قصیدے کا تعارف کرائیں گے، اس کا نام کیا ہے۔ باقی تو بیان کر دیا کہ اس کے رموز کا استعمال اس طرح ہوگا، اور میں نے کس کتاب کا مختصر کیا، اور مختصر کرنے کے بعد میں نے یہ کتاب یہ نظم کی، نظم بنائی، لیکن اس نظم کا، اس کتاب کا نام کیا رکھا، تو اب اس میں بیان کریں گے۔ وسمیت، تو کہتے ہیں میں نے اس کا نام رکھا، میں نے اس کا نام رکھا حرز الامانی، آرزوؤں کا تعویذ، آرزوؤں کا تیمناً، کہتے ہیں تبرکاً، برکت کے لیے، کس کے لیے، ووجہ التہانی، اور مبارک بادی والا چہرہ، مبارک بادی والا فہنہ، پس اس کو مبارک باد تو دے، تو اس کو کیا کہ مبارک باد دے، یہ مبارک باد کیا ہے، متقبلہ، کیونکہ یہ قبول ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گئی ہے، مقبول ہے، یہ قبول ہوگی، اور قبول کرنے والے نے اس کو کیا کر دیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس اپنی کتاب کا نام نہ رکھا ہے حرز الامانی ووجہ التہانی، کہ اس قصیدہ کا نام ہے کہ برکت کے حصول کے لیے، برکت کے حصول کے لیے یہ آرزوؤں کا تعویذ ہے، یہ آرزوؤں کا تعویذ ہے، کہ طالب علم بھی جب اس کو پڑھے گا، اس کو یہی، اس کو امید ہے نا، آرزو ہی ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ میں اس کو کتاب کو پڑھوں گا، کتاب پڑھنے کے بعد مجھے روایات پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا، مجھے قرات پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا، اسی وجہ سے یہی آرزو ہے، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں یہ طالب علم کی کیا ہے، یہ آرزو ہے، اور کہتے ہیں میری بھی آرزویں کیا ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہیں۔ تو حرز الامانی کا معنی آرزوؤں کا تعویذ، آرزوؤں کا، اور وجہ التہانی کیا ہے جی، مبارک بادی والا چہرہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کریم نے اس کو بہت مقبول کیا، کہ عرب و عجم کے اندر دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں گے تو یہ پڑھائی جائے گی، جو اس کو نہیں پڑھے گا تو اس کو قاری شمار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو اللہ کریم نے اس کو مقبولیت بھی دی، اور جب اس کتاب کو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تو لکھنے کے بعد، اس کے اشعار بنانے کے بعد نے لکھا ہے کہ 12,000 مرتبہ بیت اللہ شریف کا کیا کیا، یہ طواف کیا، طواف کرنے کے بعد پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ اس کو کیا کر، تو مقبول کر دے، اس کو مقبول کر دے۔ تو اللہ کریم نے اس کو قبول کر فرما لیا کہ آج ہر کدھر گاؤں، کدھر شہر، کدھر پاکستان، کدھر سوڈان، کدھر جناب ملیشیا، ٹھیک ہے، کدھر ازبکستان، ہر انڈیا، ہر جگہ پر یہ کیا ہے، مصر سے لے کر وہ عرب سے لے کر عجم تک، دور دراز جو بھی علاقے ہیں، بلکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی یہ کتاب کیا ہے، موجود ہے۔ تو یہ مقبولیت کی وجہ ہے، اللہ کریم نے کیا کر لیا، مقبول کر لیا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد نا، کیونکہ کافی تعریفیں ہو گئی ہیں اب شاطبیہ کی، نام بھی بیان کر دیا، ساری باتیں کرنے کے بعد اب نا اللہ کریم سے دعا مانگتے ہیں۔ وَنَادَيْتُ اللَّهُمَّ يَا خَيْرَ سَامِعٍ أَعِذْنِي مِنَ التَّسْمِيعِ قَوْلًا وَمَفْعَلًا، مفعلا یا مفعلا۔ وَنَادَيْتُ، کہتے میں نے دعا کی، میں پکارا، میں نے صدا لگائی، میں نے پکار کی، اللہم، اے میرے اللہ، اے اللہ تعالیٰ، یا خیرہ، اے بہترین سننے والے، سامعین کیا ہے، سننے والے، یا خیرہ بہترین سامعین سننے والے، اے میرے اللہ، اے بہترین سننے والے، اعذنی مجھے بچا لے، من التسمیع کہ میں سناتا پھروں، میں سناؤں، میں سنانے لگ جاؤں، قولاً اپنے قول، و مفعلا اور فعل۔ کہتے ہیں پھر میں نے دعا کی کہ اے میرے اللہ، اے میرے بہترین سننے والے، میری دعا کو قبول کرنے والے، مجھے اپنے قول اور فعل سنانے سے محفوظ رکھیں، یعنی ریاکاری سے مجھے محفوظ رکھ، کہ میں لوگوں کے اندر سامنے کہ میں جناب بڑی کتاب لکھ دیتی ہے، میں تو جناب وہ کر دیتا ہے، یہ کثر نفسی، اگرچہ انہوں نے بڑا کام کیا اس کے اوپر، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، کم،
ٹھیک ہے، اللہ کریم سے یہ کہ اگر دعا کر رہے تو ہمیشہ یہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہ دی تو نہیں، چلو آگے اللہم یا خیر سامع اعذنی من التسمیع قولا ومفعلا۔ اور استاد محترم بھی ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو، اس سے بندے کو تکبر نہیں ہوتا۔ تکبر جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا، تکبر بڑا ہو تو بندے نے بندہ نہیں سمجھتا ہوگا، بس میں ہی کچھ ہے، وہاں کوئی اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ قاریوں کے اندر ریا اور تکبر اور غیبت، تین چیزیں قاریوں کے اندر ایسی بھری ہوئی ہیں، ایسی بھری ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں جس طرح وہ نہیں ہوتا جس میں گندم ہوتی ہے، اس میں شاید دانے کم ہوتے ہوں گے، اور قاریوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر بھی اس طرح ہی ہے، اللہ کریم ان چیزوں سے بچائے۔ ایک دوسرے کے خلاف کیا ہوتی ہیں، یہ تکبر، بس اپنے سے بڑا تو کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بس کہتے ہیں میرے سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں، بس میں تو کوئی شیواں، اپنی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ اور ریا تو بس اللہ ہی معاف کرے، اور ریا اگرچہ یہ کیا ہے، چھوٹا شرک ہے۔ تو یہ دعا مانگی جائے تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جو اس دعا کا اہتمام کرے تو اللہ کریم کیا کر دے گا، اس سے محفوظ رکھے گا۔ الیک یدی منک الیادی تمدھا اجرنی فلا اجری بجور فاختلا۔ الیک کہتے تیری طرف، یدی میرے ہاتھ، میرا ہاتھ، ان من کا آپ سے، الیادی احسانات، تمدھا اس کو دراز کر رہے ہیں، اجرنی میری حفاظت فرما، فلا اجری پس نہ میں چلوں، بجور ظلم کے راستے پر، فاختلا کہ میں قول فاسد بکوں۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے ہاتھ وہ تیری طرف دراز ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، میرے ہاتھ کیا ہیں، تیری طرف دراز ہے، اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اور وہ اس وجہ سے کہ تیرے احسانات مجھ پر بڑے ہیں، تیرے احسانات مجھ پر کیا ہیں، بہت ہیں، اسی وجہ سے مجھے حوصلہ مل جاتا ہے کہ اللہ تو وہی ہے کہ پھر بھی بندہ گناہ کر لے، اس کے دروازے پر جائے تو پھر کیا کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ پھر بھی کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یا اللہ میں کیا کر رہا ہوں، تیرے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہوں، اگرچہ میں گناہ گار ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن تیرے احسانات، تیرے انعامات، تیری نعمتوں کی شکر، اس کی وجہ سے مجھے حوصلہ مل جاتا ہے کہ وہ رب وہ کسی کو دور پھینکتا نہیں ہے، جو اس کے دروازے پر آ جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بات مان لیتا ہے، اس کے اوپر اس کا لاڈ، اس کا پیار، اس کے آنسو کیا کر لیتا ہے، اس کا لحاظ کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یا اللہ میں اپنے ہاتھوں کو تیری طرف کیا کرتا ہوں، دراز کرتا ہوں، فلا اجری پس مجھے کیا کر دے، بچا لے، میری حفاظت، اجرنی پس مجھے کیا کر لے، میری حفاظت فرما لے، فلا اجری اگر اللہ حفاظت نہ کرے تو کوئی بھی اس کی حفاظت کر سکتا نہیں ہے، اور اللہ اگر حفاظت پہ آئے تو پھر کوئی اس کو کچھ کر سکتا نہیں ہے۔ فلا اجری کہتے ہیں میں نہ چلوں بجور ظلم کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر، فاختلا کہ میں قول فاسد، میں بکواس کرنے لگ جاؤں، یہی بات عام ہے، قول فاسد کیا کہ میں بکواس کرنے لگ جاؤں۔ تو الیک کیا کہا کہ میں تیری طرف ہی، ایادی من کا یدی الیک تمدھا، کہ پہلے مصرے کی عبارت اصل میں اس طرح تھی، لیکن شعر میں انہوں نے کیا کیا یعنی الیادی من کا یدی الیک تمدھا، عبارت اس طریقے کے ساتھ تھی، لیکن انہوں نے کیا کہتے ہیں وزن شعری کو پورا کرنے کے لیے، اور پچھلے شعر کے اندر بنا دی تو اللہم، دیکھو یہ اللہم کا جو حمزہ ہے ویسے تو وصلی ہے، لیکن وزن شعری کو پورا کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس حمزہ کو حذف نہیں بلکہ کیا حمزہ کو قطعی پڑھا ہے، پاس وہیں نا جی، اس وجہ سے امینا و امنا للامین بسرها وان عثرت فهو الامون تحملا۔ علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اپنے لیے پھر دعا نہیں کی، دعا کرنے کے بعد، اپنے لیے دعا کرنے کے بعد، اس قصیدے کے لیے دعا کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، پھر اس قاری کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اس طالب علم کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں جو اس کو کیا کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے رموز کو سمجھتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، اس سے قرات کو نکالتا ہے، کہتے ہیں امینہ قبول فرما، یعنی آمین ہے نا، آمین کیا کر، قبول فرما، امن اور امن دے، للامینی امانت دار کو، کس کو، امانت دار کو، کس کے امانت دار کو، اس کتاب کے امانت، بسرها اس کے اسرار پر، اس کے قصیدے کے چھپے ہوئے اسرار پر، رموز کو ان کا، وَإِنْ عَثُرَتْ اور اگر لغزش کھا جائے، کوئی غلطی ہو جائے، پھسل جائے، کوئی نہ کوئی سہو ہو جائے، فَهُوَ الْأَمُونُ تو پس وہ امون طاقتور اونٹنی کی طرح تحملہ برداشت کرنے والا ہو۔ کہتے ہیں میں نے کوشش تو اپنے لحاظ سے کی ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کریم
اس کو اپنی امانت میں، اپنی حفاظت میں رکھے، اس کو کیا کرے؟ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، کہ جو اس کے رموز کو، اس کے قصیدے کو اگر کسی مقام پر کوئی رموز آگے پیچھے ہو جائیں، جو اصول ذکر کیے ہیں ان سے اگر آگے پیچھے ہو جائے، یا کسی جگہ پر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، ہے نہیں، ہوئی نہیں ہے، لیکن ویسے اپنے آپ کو کم کرنے کے لیے کہ اگر ہو جائے تو پھر کیا کرو جی؟ ایسا نہ ہو وہ آدمی کے پھر جناب وہ سارے ملک میں کیا کرے جی، شروع ہو جائے جناب اتنے انہیں غلطی کی تھی، ایڈا وڈا عالم تھے، ایڈا وڈا نا تھا جناب، اتنے غلطی کر کے نہیں فرمایا، نہیں وہ برداشت کرے، وہ اچھا معنی نکالے اور اس کو چھپائے، یہ نہ کہ پھر وہ اس کے اوپر جناب وہ کیا کر لے جی، واویلا شروع کر دے۔ تو ایسا نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ اس امانت دار کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعا کر رہے ہیں۔ میں دور طالب علمی میں پڑھتا ہی تھا، میرا پہلے سال کا اینڈ تھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ رات کو سویا ہوا تھا، اور ہمارے باولپور کے تھے قاری شیخ عبدالقادر سید ہاشمی صاحب، سادات میں سے تھے اور بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے، ان کے بے شمار شاگردیں، کوئی گنتی نہیں ہے ان کی، جو کتنے قرات کے، اور بہت بڑے شیوخ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں نے ان کو ویسے نا ظاہری طور پہ دیکھا نہیں تھا، آج تک میں نے اس کو نہیں دیکھا، تصویر وغیرہ، مطلب کہ فیس ٹو فیس میں نے ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا، زیارت نہیں ہوئی، لیکن خواب میں نے دیکھا کہ وہ نا ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے قریب ہمارا اپنا ایک ٹویل ہے، تو وہاں پر کمرہ بنا ہوا، تو وہاں پہ ان کو بٹھایا، تو ایک اور بھی طالب علم تھا جو ہمارے استاد جی کا شاگرد تھا، وہ بھی آیا، وہ بہت بوڑھے ہو گئے، حتیٰ کہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ایک آدمی ان کو ایک ہاتھ سے آگے پکڑ کے تو بالکل آہستہ آہستہ چل رہے، اور ایک نے بازو پکڑ کے، مطلب ان کو دونوں بازو سے پکڑ کے نا آہستہ آہستہ، جس طرح بہت بندہ بوڑھا ہو جائے نا اس کو چلاتے ہیں، ایسے ہم اس کو چلا رہے ہیں ان کو۔ تو بیٹھ کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم نے کہا صبا۔ کہتے ہیں چلو جی پڑھو کوئی شعر جی۔ تو اس طالب علم نے یہی پڑھا شعر، امین و امن للامین بسرھا وان عثرت فهو الامون تحملا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس نے جب یہ شعر پڑھا تو مجھے کہا کہ آپ ترجمہ کرو۔ اب کیا کرو؟ میں نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ اللہ آمین، اے اللہ قبول فرا و امن، اور امن للامین، امانت دار کے لیے، اس قصیدے کے امانت دار کو بسریا کے جو چھپائے ہوئے نا عصرت، اور اگر لغزش کھا جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فولمون، وہ برداشت کرے، طاقتور اونٹنی کے ایک طرح کے، جس طرح اس کے اوپر وزن زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ برداشت کرتی، کوئی بات نہیں، کل اگر 10 من تھا تو آج 12 من ہو گئے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں چلی جاؤں گی، برداشت کرنے والا۔ میں نے جب یہ اس کا ترجمہ کیا اس طرح، تو مجھے میں نے جب کہا نا اس قصیدے کے، تو مجھے کہنے لگا او ظالم، قصیدہ نہیں بلکہ یہاں پر کہو علم کے۔ کس کے؟ علم کے، کیونکہ یہ جو قصیدہ لکھا گیا ہے یہ کس کے لیے لکھا گیا ہے؟ یہ علم کے لیے لکھا گیا ہے، علم قرات کے لیے لکھا گیا ہے نا۔ کس کے لیے لکھا گیا ہے؟ علم قرات کے لیے۔ تو مجھے کہنے لگے یہاں پر قصیدہ کا ذکر نہیں، نظم کا ذکر نہیں، بلکہ کس کا کرو؟ قرات کا ذکر کرو۔ صبح پھر میں سبق میں آیا تو رات کو تو میں اٹھ پڑا، اور میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے۔ صبح پھر میں استاد جی کے پاس جب پہنچا تو میں نے ان کو سبق سنانے کے بعد میں نے پھر یہ بتایا، میں نے کہا استاد جی یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ تو استاد جی نے پھر دعا بھی فرمائی، اور مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا استاد جی میں نے نہیں دیکھا۔ تو بہرحال اللہ کریم ان شخصیات کی اور اساتذہ کرام کی، ان کی محنت اور ان کی دعاؤں کے ثمر اللہ کریم نے اس نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔